اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ڈھیروں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر بات کر چکے ہیں، تو پیارے دوستو آج ہم فرشتوں پر ایمان اور الہامی کتابوں پر ایمان بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اسی طرح فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، انسان کی ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، یہ جان بوجھ کر اور نہ بھول کر، کیونکہ یہ معصوم ہے، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت بخشی ہے کہ نہ یہ کوئی صغیرہ گناہ کرتے ہیں اور نہ کوئی کبیرہ گناہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ دن ہو رات ہو، نہ انہیں بھوک لگتی ہے یا نہ یہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے ذمہ لگا دیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر کر رکھا ہے اور کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر کر رکھا ہے۔ کسی فرشتے کو ماں کے پیٹ میں بچہ پیدا کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ذرا سی بھی بے ادبی کفر ہے، اور بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں۔ ایسا کہنا ناجائز ہے، بلکہ قریب الکفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، الہامی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ الہامی کتابوں پر دل سے ایمان نہیں لاتا۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں الہامی کتابیں ہیں کتنی۔ اس کا جواب، الہامی کتابیں 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو کہ آخری الہامی کتاب ہے، جو خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ کوئی بھی کتاب ایک ساتھ مکمل نازل نہیں ہوئی، بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک 23 سال میں مکمل نازل ہوا، تو اس کے علاوہ مختلف ادوار میں صحیفے انبیاء پر نازل ہوتے رہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اس میں دنیا کے مکمل ڈیٹیل بیان ہے اور انسانوں کے لیے رہنمائی کا مکمل ذریعہ ہے۔ اپنی رہنمائی کے لیے اپنی روزمرہ زندگی میں تھوڑا سا وقت اس کتاب کو دیں تو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کی ساری الجھنوں کا حل اس میں مل سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی روٹین بنانی چاہیے تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ قرآن پاک میں سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے معمول میں قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا قرآن پاک اور ساری الہامی کتابوں پر دلی ایمان ہے۔